میں آج نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس دنیا میں کتنے سارے مسلمان ہیں، کم سے کم 130 کروڑ سے اوپر مسلمان اس دنیا میں، اور ان میں کتنے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صرف اور صرف 5 کروڑ۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور دھرموں کے لوگ اور ریلیجنس کے لوگ جو اپنے ریلیجنس کو فالو کرتے ہیں، وہ کتنے بلائنڈلی اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام تو ایک دم سچا دین ہے۔ یہ ایک سچا مذہب ہے، یہ ہمیں اندھیرے سے اجالے کی اور لے کر جاتا ہے۔ یہ دین فلاح پانے والوں کا دین ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا۔ اور ہم لوگ اسلام کو اتنا آسانی کے ساتھ، نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسلام کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں، اللہ کے دین کو اتنا ہلکے میں لیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ نماز کی اہمیت اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں ایک واقعہ دیکھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان پر جنگ لڑ رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور کافر لوگ آپ کے سر مبارک کو تب آپ کے سر کو آپ کے بدن سے تب جدا کرتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، انہوں نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ جس کسی بھی مسلمان نے اور جس کسی بھی انسان نے نماز کا انکار کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا، اس نے اعلانہ کفر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم لوگ نماز کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ جنت میں ہمیں ہر وہ نعمت دی جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر وہ اجر عطا کرے گا جو ہم نے سوچا بھی نہ ہوگا ہمارے اعمالوں کا۔ جو ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا تو جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہمیں دی جائیں گی، ایسی ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا جائے گا جن کے بارے میں کبھی ہم نے سنا بھی نہ ہوگا۔ مگر آپ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو وہ نماز ہوگی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اتنی بہترین چیز ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کتنے سارے مسلم بھائی، کتنے سارے مسلمان بھائی اور بہن نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں تمہیں بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی صدائیں آیا کرتی تھی، اذان کی صدائیں آیا کرتی تھی، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ تم آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ ہم سے جانتا وہ سب ہوگا، مگر ہم سے پوچھے گا، ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے ہم سے یہ جواب طلب کرے گا کہ بتاؤ کہ تم کیا بندے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو ہمارے پاس؟ ہم تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو قیامت کے دن کیا ہم ایسے ہی فلاح پا لیں گے؟ کیا ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا کہ اپنی عبادت کے لیے، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا میری عبادت کرو، اور تم کیا کر کے آئے؟ ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے ٹھیک سے۔ ہاں جمعے کی پڑھ لی، صرف جمعے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بھی فرض نماز، اس کے بعد کی سنتیں اور نفل وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ نماز کو سیریسلی لیں میرے بھائی، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، کیونکہ دیکھو آج جس حال میں مسلمان ہیں، جس حال میں آج ہم ہیں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان اسٹرانگ رہے۔ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل پوری طریقے سے ہونا چاہیے، اور وہ توکل تب ہوگا جب ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، ہمیں اللہ سے محبت، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو سن لے، ایمان والا اگر سنے تو تھرا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ نماز طے کرتی ہے کہ کون کافر ہے اور کون ایمان والا ہے۔ اتنی ضروری ہے نماز۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے اور ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا